حساب سے اس کے لیے اساتذہ ہیں. ٹیسٹ کرنے کے بعد اس کی رپورٹ سامنے آئے گی کہ اس کلاس میں اس کلاس کی تجویز ہونے کے بعد بچی کا داخلہ مان لیا جائے گا. اور اس کی ایک فیس جو منتھلی بنتی ہے اور ایڈمیشن فیس چوراہے والا ماحول نہیں ہے جس کی وجہ سے تھوڑی دقت اور پریشانی ہوتی ہے. بالکل پرسکون جگہ ہے، یعنی تعلیم و تعلم کے لحاظ سے بہتر کی جگہ ہے. اچھا، یہاں پہ جو اس بنات کے اندر میں تعلیمات کہاں تک دی جاتی ہے، کون کون سی کتابیں پڑھائی جاتی ہے، کہاں تک کے لیے ہے اور کہاں تک وہ بس ہو جاتی ہے جو کہ وہاں تک پڑھنا؟ یہاں پہ استاذ یہاں پر آتے ہیں جو کہ وہ بچے صرف یہاں تک پڑھنے کے بعد اپنے گھر میں رہ سکے اور اپنی ضروریات کے کام کاج کو کر سکے. چند ذمہ دار حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو بچیوں کو جو تعلیم دیتے ہیں، ان کے ذمہ دار لوگ ہیں. میں ان ذمہ دار حضرات سے کچھ سوال کروں گا اور ان بنات کو لے کر کے اور چلتے ہیں کہ آخر کیا کیا سوالات ہوتے ہیں، کیا کیا جوابات آتے ہیں ادھر سے، اور چلتے ہیں، ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام کیا ورحمۃ نام ہے حضرت آپ کے؟ جی سعود انور. سعود انور ہے نا؟ تو آپ یہاں کیا کیا کرتے ہیں؟ یہاں بچوں کو تعلیم دیتے ہیں. کیا تعلیم میں کس چیز کے اوپر دیتے ہیں؟ استاذ ہیں یا ذمہ دار ہیں، کیا ہے؟ یہاں کے ہم استاذوں میں سے ہیں اور ذمہ دار. ذمہ دار ہمارے بغل میں محتمم صاحب ہم ہیں. ساری باتیں ذمہ دار حضرات سے کرتے ہیں اور سارے سوالات ذمہ دار حضرات سے ہی کرنا بہتر مناسب رہے گا، کیونکہ ان کو زیادہ تر معلومات ہوگا کیا کیا تعلیمات کی یہاں پہ مقصد کی اس بنات کے اندر رکھی گئی ہے اور کتنے بچے پڑھتے ہیں، وہ ساری باتیں پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں حضرت؟ جی الحمدللہ، آپ بخیر؟ اللہ کا شکر ہے، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں. تو میرا آنا ہوا کٹیہار سے اور بہت پہلے ہمیں خبر ملی تھی کہ یہاں پر بنات ہے اور یہاں پہ کچھ کلپس بنائی جائے اور اسلامک ریلیٹڈ ہمارے سوال جواب ہوتا ہے اسلامک کے بارے میں، تاکہ اسلامک باتیں ہمیں سوشل میڈیا پہ عام کریں، تاکہ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے غلط فہمی لوگ پڑے رہتے ہیں، غلط باتوں کو صحیح سمجھتے ہیں اور صحیح کو غلط سمجھتے ہیں. یہی میرا مقصد ہے، یہی میرے کام ہے. لیکن میں یہاں آیا ہوں صرف بنات کی وجہ سے کہ بنات میں جو بچیاں پڑھ رہی ہے ان کے بارے میں کچھ سوالات ہیں میرے ذہن میں. کیا پوچھنے کی اجازت ہے؟ جی پوچھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے حضرت ہمیں یہ بتائیے کہ یہاں پہ جو آپ کے جو یہ بنات جو ہے اس کا بانی کون ہے؟ اس کا بانی تو یہ ہے، اصل مکھیا شمشاد صاحب ہیں اور ہم لوگ چند علماء کرام مل کر کے اس کی شروعات کی تھی. اور اس کی شروعات پہلے طے ہوئی بندرک سے ہی، مگر پھر بعد میں اتفاق رائے سے ٹولی چوک سے اس کا کام شروع ہوا. اور الحمدللہ دن بدن ترقی رہی، علماء کا ساتھ رہا، اور اللہ کا فضل ہے کہ آج جس حال میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب اللہ ہی کا کرم ہے. اچھا، آپ کے ہاں کتنے بچیاں پڑھ رہی ہے اور کہاں کہاں سے آ رہی ہے؟ اور ہاسٹل کے اندر میں جو بچیاں پڑھ رہی ہے اس کے رہنے کے کیا انتظامات آپ نے کیا؟ ہمارے یہاں سے اطراف اور دور دراز کی بچیاں آتی ہیں. ہاسٹل میں ان کا قیام و طعام کا انتظام ہے، کھانے کا، رہائش کا. باقی آس پاس کے گاؤں جو ہیں یہاں سے بچیاں بھی آتی ہیں. اور اس سے قبل آٹو کا بھی انتظام تھا، دور دراز گاؤں سے بچیاں آتی تھیں، 5 کلومیٹر کی دوری سے بھی. فی الحال ہاسٹل میں الحمدللہ بچیاں کافی ہیں، اور اطراف کی جو 2-3 گاؤں ہیں، ڈوبا، گوبند پور، بندرک، ان گاؤں سے بچیاں آتی ہیں پڑھنے کے لیے. چلیے خیر، بہت اچھی بات ہے. اچھا، یہاں پہ آپ نے ہاسٹل کے انتظام جو کیے ہیں یہاں پر کہیں کیونکہ بچیاں پڑھ رہی ہے تو ان کے لیے کتنی سیفٹی آپ نے انتظام کیے ہیں، کتنے لوگوں کو تعینات کر کے رکھے ہیں تاکہ ان بچوں کا خیال صحیح سے رکھ پائے؟ جی اللہ کا شکر ہے کہ سیفٹی رکھنے کے لیے بچیوں کو انتظامات یہاں پر کافی کیے گئے ہیں اور کیے جانے کا ارادہ بھی ہے. سب سے پہلی بات تو یہاں کہ یہاں پر 4 دیواری ہے مدرسے میں، چاروں طرف سے مدرسہ پیک ہے، اور گیٹ ہے، بڑا گیٹ، چھوٹا گیٹ، اور جس میں تالے لگے رہتے ہیں. اس کے علاوہ مدرسے میں CCTV کیمرے کا بھی انتظام ہے، جس سے باہر کا حصہ بھی اور اندر کا حصہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. اور گیٹ پر یہاں پر ہمیشہ ایک رہنے کے لیے دربان کا تعین کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اساتذہ کی بھی نگرانی رہتی ہے کہ کوئی باہر بچی نہ جائے اور باہر سے کوئی آدمی نہ آئے. اور اس لیے آفس کا قیام مدرسے کے گیٹ سے باہر رکھا گیا ہے کہ کوئی اگر باہری ضرورت ہو اور کوئی آدمی اپنی ضرورت کے لیے آئے تو مدرسے کے اندر ان نہ کرے، وہ اپنی ضروریات باہر ہی پیش کرے، تاکہ بچیوں کا ادارہ ہونے کی حیثیت سے اس کی پوری حفاظت اور سرکشا کی جائے.
چلیے خیر بہت اچھا لگا یہاں پہ سویدھا یہاں کے جو کہ بچیاں یہاں پڑھ رہی ہے تاکہ کہ وہ بے فکر ہو کے اپنا یہاں پڑھائی کر سکے، کسی طرح کے کوئی تکلیف وغیرہ یہاں سامنے نہیں کرنا پڑے گا کیا؟ جی جی الحمدللہ یہی ہے، اور یہ مدرسہ گھنی آبادی گنجان آبادی سے باہر بھی ہے، کھلی فضا کے اندر ہیں، اور یہاں پر عام طور پر جو ہے وہ چوک چوراہے والا ماحول نہیں ہے، جس کی وجہ سے تھوڑی دقت اور پریشانی ہوتی ہے، بالکل پرسکون جگہ ہے، یعنی تعلیم و تعلم کے لحاظ سے بہتر کی جگہ ہے۔ اچھا یہاں پہ جو اس بنات کے اندر میں تعلیمات کہاں تک دی جاتی ہے، کون کون سی کتابیں پڑھائی جاتی ہے، کہاں تک کے لیے ہے اور کہاں تک وہ بس ہو جاتی ہے جو کہ وہاں تک پڑھنا یہاں پہ استاذ یہاں پر آتے ہیں جو کہ وہ بچے صرف یہاں تک پڑھنے کے بعد اپنے گھر میں رہ سکے اور اپنی ضروریات کے کام کاج کو کر سکے؟ دیکھیے الحمدللہ ہم لوگوں کے ارادے تو بلند ہیں، اور کوشش ہے کہ یہاں پر بچیاں ہماری فارغ ہوں، عالمہ تک پڑھیں، اور درجہ حفظ کا قیام باقاعدہ ہو، اگرچہ اس وقت بھی حفظ کی تعلیم یہاں ہوتی ہے، مگر ابھی کچھ ضروریات ہیں جن کا پورا کرنا ضروری ہے، انتظامات میں کچھ کمی ہے، جس کی وجہ سے ابھی ہمارے ہاں درجہ ابتدائیہ ثانویہ ابتدائیہ سادسہ تک کی تعلیم دی جاتی ہے، اور یہ جامعۃ المؤمنات دوبگہ لکھنؤ کے طرز پر وہاں کے سلیبس کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے، اور جو بچیاں ہماری درجہ ابتدائیہ سادسہ پڑھ چکی ہوتی ہیں، پھر وہ آگے عالمہ کورس مکمل کرنا چاہتی ہیں، تو ہم لوگوں نے وہاں کانٹیکٹ کر رکھا ہے جامعۃ المؤمنات سے، تو ہماری بچیاں وہیں جاتی ہیں، اور الحمدللہ ابھی بھی تقریباً 15 بچیاں وہاں پر عالمہ کا کورس پڑھ رہی ہیں، اور کچھ بچیاں تو 1-2 سال میں انشاءاللہ عالمہ بن کر کے فارغ ہو جائیں گے وہاں سے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، اور اتنی سی یہ چھوٹی سی گاؤں میں اور اتنی بڑے محنت اور اتنی بڑی فکر کو لے کے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، یہ بڑی قربانی کی بات ہے، اور بڑی یعنی کہ کیا کہتے ہیں کہ جو اس کی کتنی تعریف کی جائے اب کم ہے، کتنی چھوٹی گاؤں میں اور اتنی بڑی محنت کر رہے ہیں کہ جو ہمارے گاؤں سماج کے جو بچیاں ہیں جو کہ اسکول وغیرہ نہیں فیس بھر سکتا ہے، جیسے کہ بہت سے اسکولوں میں دیکھا جاتا ہے کہ 15,000 20,000 30,000 فیسیں لیا کرتا ہے، کیا ایسا کوئی صورت ہے آپ کے یہاں آپ کے بنات کے اندر میں جو کہ اتنی رقم لی جائے یا اس سے کم لی جائے یا نہ لی جائے؟ جی ہم لوگوں کی کوشش ہے کہ تعلیم کو عام کرنے کے لیے، خاص کر دینی تعلیم کو اور عصری تعلیم کو بھی، کیونکہ ہمارے ہاں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی ہے، انگلش ہے، ہندی ہے، میتھ ہے، اور دینی تعلیم کے اندر قرآن شریف ہے، دینیات ہے، اردو وغیرہ ہیں، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ نماز کی پریکٹس کرائی جاتی ہے۔ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ یہاں پر بچیوں کے ساتھ کم فیس، بچیوں سے کم فیس لی جاتی ہے تاکہ بچیوں پر زیادہ بوجھ نہ ہو۔ یہاں کے جو حالات ہیں علاقے کے، جو کہ پسماندہ علاقہ ہے، تو زیادہ فیس لینے کی وجہ سے لوگ پھر تعلیم سے ہٹنے لگتے ہیں، کنارہ کش ہونے لگتے ہیں، اس وجہ سے کم فیس رکھی گئی ہے، آ، صرف 1600 روپے منتھلی۔ اس میں بھی بعض بچیاں ایسی ہیں جو زیادہ غریب ہیں، ان کے ساتھ رعایت ہے، بعض بچیاں یتیم ہیں تو ان کی بالکل ہی فیس نہیں لی جاتی ہے، ان کو فری تعلیم فری کھانا یہاں پر دیا جاتا ہے، ایسا سسٹم ہے۔ چلیے خیر بہت اچھا لگا، بہت اچھی بات ہے کہ جو بچیاں جو یہاں پہ بہت سے یتیم بچے ہیں جو کہ اس کی کوئی فیس کوئی خرچ نہیں لی جاتی ہے، اور دوسری بات جو غریب گھرانے کے تعلق رکھنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی رعایت کر دی جاتی ہے تاکہ اگر وہ نہ دے سکے تو ان کو جو مناسب جو لگتا ہے اس کا منتھلی طے کر دی جاتی ہے نا۔ جی الحمدللہ ایسا ہی ہے۔ اور ابھی حضرت یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کے بنات میں کتنے بچے پڑھ رہی ہیں ابھی؟ ابھی اس سال کا داخلہ ریکارڈ جو ہمارا ہے 162۔ 162۔ جی 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 اچھا یہاں پر جو ٹیچرس جو ہے وہ کتنے ہیں؟ ہمارے کہاں کچھ معلمات ہیں، کچھ عربی لائن سے ہیں، کچھ انگلش لائن ہندی لائن سے ہیں، اور باقی جین سے اساتذہ ہیں جو محنت کے ساتھ پڑھاتے ہیں، اور کافی ان کی محنت اور نگرانی رہتی ہے، تو کل ملا کر کے جو ٹیچرس ہیں ہمارے ہیں 8 ہیں۔ 8 ٹیچرس ہیں۔ اچھا کوئی اپنے بچوں کو اگر یہاں داخلہ کرانا چاہے تو اس کی کیا صورت ہوگی، اگر کوئی رابطہ کیسے کرے گا؟ اس یہاں کے علاقے کا نام، یہاں کی جگہ کا نام، پورا ڈیٹیلس تھوڑا سا ہمارے آڈینس کو بتا دیجیے، اگر کوئی آڈینس ہمارے ویڈیوز کو دیکھ رہا ہو، اگر آس پاس کے ہو، کوئی قریب کا ہو، کوئی بچے کو داخلہ کرانا چاہے وہ کیا صورت ہوگی اس کی؟ جی داخلے کے لیے کچھ نمبرات ہیں، ان نمبرات پہ فون کریں، اور پھر خود سے یہاں تشریف لائیں آفس میں، اور معلومات حاصل کر کے داخلہ کرا سکتے ہیں، اور داخلہ کرانا بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، یہاں آ کر کے داخلہ فارم بھریں،
اور داخلہ فارم بھرنے کے بعد بچی کا ٹیسٹ ہوگا کہ وہ کس کلاس میں چلے گی. ہر سبجیکٹ کے حساب سے عربی، اردو، ہندی، انگلش اور میتھ کے حساب سے اس کے لیے اساتذہ ہیں. ٹیسٹ کرنے کے بعد اس کی رپورٹ سامنے آئے گی کس کلاس میں. اس کلاس کی تجویز ہونے کے بعد بچی کا داخلہ مان لیا جائے گا اور اس کی ایک فیس جو منتھلی بنتی ہے اور ایڈمیشن فیس ہے وہ اس کو گارجین کو جمع کرنی ہوتی ہے. جی یہاں کے ایڈریس مکمل ذرا بتا دیں کہ کس طرح سے وہ یہاں تک صحیح مقام تک آپ کے بنات کے اندر پہنچ سکے تاکہ وہ بھٹکنا نہ پڑے اس کو. جی اگر وہ پورنیہ کی طرف سے آ رہے ہیں تو اگر برسونی کے راستے سے آ رہے ہیں تو ٹولی چوک کے راستے میں ٹولی چوک پہنچنے سے پہلے ہی بندرک گاؤں کچھ پڑتا ہے اور کوچیلی کے پاس سے وہ مڑ جائیں یہاں پہنچ جائیں. اگر بیلگچھی سے آ رہے ہیں تو بیلگچھی سے آتے ہوئے گھسکی چوک سے پچھم کی طرف ڈوبا کی طرف ٹرن ہو جائے تو انشاءاللہ وہ بندرک پہنچ جائیں گے. اسے اگر اتر کی طرف سے آ رہے ہوں 12 عیدگاہ ہوتے ہوئے ٹولی چوک پہنچے پہلے تو انشاءاللہ وہ پھر بندرک کے قریب پہنچ جائیں گے. چلیے خیر، اگر کوئی قصبہ کی طرف سے آئے یا جیسے کہ فارویس گنج ارریہ کی طرف سے کوئی آئے تو ان کی کیا صورت ہوگی مکمل؟ تو ان کے لیے صورت یہ ہے کہ وہ فارویس گنج ارریہ سے قصبہ آ جائیں اور قصبہ سے جو ہے آٹو چلتا ہے. اگر وہ اپنا بائک سے نہیں آ رہے ہیں بلکہ سواری سے آ رہے ہیں تو آٹو چلتا ہے قصبہ سے دوبیلی چوک اور ٹولی چوک کے لیے. عام طور پر تو روزانہ دوبیلی چوک کے لیے چلتا ہے اور ٹولی چوک کے لیے تھوڑا اتنا کثرت کے ساتھ نہیں چلتا ہے. تو وہ چاہے دوبیلی چوک آ جائے، دوبیلی چوک سے ٹولی چوک، ٹولی چوک سے بندرک آ جائیں. اور اگر اپنی بائک ہے تو پھر کوئی دقت نہیں، قصبہ سے ڈائریکٹ دوبیلی، دوبیلی سے ٹولی، ٹولی سے بندرک. چلیے خیر، بہت اچھا لگا حضرت آپ سے بات کر کے. اور یہاں کے ساری باتیں ہو گئی حضرت سے، جو کتنے بچے پڑھتے ہیں، کیا کیا تعلیمات دی جاتی، کہاں تک پڑھائیاں ہوتی ہے، یہاں کے سرکشا کتنے ہیں، یہاں پر بچیاں جو پڑھتی ہے بے فکر ہو کے پڑھ سکتی یا نہیں پڑھ سکتی ہے، یا ٹینشن میں ماں باپ کو لگا رہے گا یا نہیں لگا رہے گا. یہ ساری باتیں حضرت سے میں نے پوچھ چکے ہیں. آپ پوری ویڈیوز کو اگر دیکھ چکے ہوں گے تو آپ کو معلومات بھی ہو گئی ہوگی کہاں پر یہ بنات پڑتا ہے، کس جگہ پہ ہے اور کس طرح کی تعلیمات ہوتی ہے. ساری باتیں اس ویڈیو مکمل ہم کر چکے ہیں حضرت سے. خیر، آپ کو بہت بہت شکریہ حضرت، آپ نے ساری معلومات ہمارے اس چینل پر آپ نے دیا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور ہم اسی ویڈیو کو اسی وقت اینڈ کرتے ہیں. ہم کسی اور ویڈیو کے ساتھ، کسی اور سوال کے ساتھ پھر ملتے ہیں. تب تک کے لیے السلام علیکم.